अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन इस बुरी खबर के साथ कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है तो बहुत बुरी खबर। इसे हम कल डिटेल में जानेंगे कि इसके अंदर हुकूमत कितना सच और कितना झूठ बोल रही है। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में या वैसे भी ज़िंदगी में बुरी खबरों की वजह से, बुरे वाक़यात की वजह से ज़िंदगियाँ रुका नहीं करती। तो चूँकि हमारा मिशन है अच्छी खबरों का, तो इन तमाम मसाइल के बावजूद हम कुछ अच्छी खबरें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मलेशियन कार कंपनी है प्रोटॉन, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री है वो मुकम्मल हो गई है और उसका बाकायदा इफ्तिताह सदर पाकिस्तान ने कर दिया है। इस फैक्ट्री का संग बुनियाद महातीर मोहम्मद जब पाकिस्तान के विजिट पे आए थे मार्च सन 2019 में, उस वक्त उन्होंने रखा था और अब ये मुकम्मल हुई है। इससे कितनी नौकरियां पैदा हुई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, कितनी गाड़ियां बनेंगी, इसे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी, जिसे गार्बेज डंपिंग साइट भी कहा जाता है पेशावर के अंदर, उसको हुकूमत ने बदल कर एक पब्लिक पार्क की शक्ल दे दी है। बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, वॉशरूम्स हैं और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा है माहौल के लिए, आवाम के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान अपने आप को सयाहत के लिए, कारोबार के लिए खोल रहा है। उस सिलसिले में एक अहम कदम ये उठाया गया है कि अब दुनिया के 191 ममालिक से लोग पाकिस्तानी वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन ही वीज़ा जारी हो जाएगा। उन्हें किसी सरकारी दफ्तर, पाकिस्तान की कौंसलेट, पाकिस्तान के सफारत खाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं आज की 3 खुशखबरियाँ। पहले चलते हैं कराची, जहाँ पर सदर पाकिस्तान ने प्रोटॉन की फैक्ट्री का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। ये प्रोटॉन एक मलेशियन कंपनी है, कार कंपनी, 35 साल पुरानी। उसका पाकिस्तानी अलहाज ग्रुप के साथ इल्हाक हुआ, उन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप की है। ये हर साल 25,000 गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी रखती है। इस फैक्ट्री के अंदर 2,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं, जबकि 20,000 अफराद इसकी वजह से इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड होंगे। जब ये पूरी कैपेसिटी पे काम करेगी तो आउटसोर्स फैक्ट्री के अंदर वॉचमैन रखे जाएंगे, ड्राइवर्स रखे जाएंगे, लोडर्स रखे जाएंगे। तो टोटल इस फैक्ट्री की वजह से 22,000 लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी। 2,000 को मिल चुकी हैं डायरेक्टली और 20,000 को इनडायरेक्टली। अब ये फैक्ट्री अपने ड्यू टाइम से 1 साल ताखीर से शुरू हुई। इसने 2020 में मुकम्मल होना था, क्योंकि इसका संग बुनियाद मार्च सन 2019 के अंदर महातीर मोहम्मद और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथों से रखा। लेकिन कोरोना की वजह से मलेशिया के अंदर बहुत पाबंदियां थी, तो ये फैक्ट्री भी लेट हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ बना करेंगी। एक तो सेडान कार है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन सागा, 6th जनरेशन कार है। और जो डिग्गी वाली गाड़ी है, जिसको सेडान कहा जाता है, वो डिग्गी वाली गाड़ी सबसे सस्ती फिलहाल पाकिस्तान में ये कंपनी दे रही है। दूसरी गाड़ी यहाँ पर एक SUV है, X70 प्रोटॉन, वो भी इस जगह संभल हुआ करेगी। तो ये पाकिस्तान में जो आने वाली नई कंपनियां हैं, जैसे किया, हुंडई, शंगान, MG, ये कुछ 5 कंपनियां जो बड़ी पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई हैं, ये 5वीं बड़ी फैक्ट्री मुकम्मल हो गई है। इसके अलावा चंद दीगर फैक्ट्रियां भी हैं, जैसे यूनाइटेड वालों की हैं, प्रिंस वालों की, लेकिन वो इनसे छोटी हैं। ये 5 बड़ी कंपनियां उन 3 के अलावा हैं जो बिग 3 हमेशा पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहे। अब इस फैक्ट्री का फायदा ये हो रहा है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान में चूंकि जापानीज गाड़ियां हुआ करती थी, तो जापानी हुकूमत और जापानी सफीर जो हैं वो पूल करवा के इन सबको हुकूमत पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर लिया करते थे और अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। अब चूंकि पाकिस्तानी कार मार्केट जो है उसके ऊपर किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं है। यहाँ पर कोरियन कंपनियां भी आ गई हैं, चाइनीज़ भी आ चुके हैं, अब मलेशियन भी आ गए हैं। इससे पहले जो थी वो जापानीज थी। तो अब उस तरह की मोनोपोली होने की उम्मीद नहीं है। अब साइज पाकिस्तानी मार्केट का बड़ा हो रहा है, तो उम्मीद है अगले 4-5 साल बाद पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है उनका मेयार आज से बहुत बेहतर होगा और कीमतें कम होंगी। इसी के चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पेशावर के करीब एक 280 कनाल के ऊपर एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी, जो गार्बेज डंपिंग साइट थी। उसको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक पब्लिक पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पब्लिक पार्क है। यहाँ पर आवाम के लिए जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, कैफेटेरिया बनाया गया है, वॉशरूम्स बनाए गए हैं, प्ले एरियाज बनाए गए हैं बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एरियाज बनाए गए हैं।
اور یہ عنقریب عوام کے لیے کھولا بھی جائے گا. تو یہ پاکستان کے اندر پہلا کانسیپٹ ہے کسی بھی کچرا کنڈی کو ٹرانسفارم کرنے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ باقی زرعی حکومتیں بھی ہیں وہ بھی اس طرح جو کچرا کنڈی فل اپ ہو جاتی ہے تو بجائے اس ایریے کو کھلا چھوڑ کر وہاں پر جو مردار کھانے والے جانور آتے رہیں اور تعفن پھیلتا رہے، بیماریاں پھیلتے رہیں، اس کو پارک میں کنورٹ کر دیا جائے. عوام وہاں پہ جا کے ریکریشن کر سکیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچرا کنڈی کے اوپر کئی فٹ مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر باغ لگایا جاتا ہے، تو وہ انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوتا، عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر لیڈ پختونخوا حکومت نے لی ہے. اس کے بعد باری ہے آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان اب دنیا کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، نہ صرف سیاحت کے لیے، بزنس کے لیے، میڈیکل ٹورزم کے لیے، ریلیجس ٹورزم کے لیے. اس سلسلے میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پاکستان کا کہیں سے ویزا لینا ہے، آپ پاکستانی نژاد ہیں یا فارنر ہیں، تو آپ کو پاکستانی قونصلیٹ، پاکستان ایمبیسی جانا پڑتا تھا اور ایک لمبی ضلالت کی لائن تھی. اس کو اس حکومت نے 2019 میں چینج کرنے کی کوشش کی. پہلے صرف 50 ملکوں کے اندر یہ سہولت دی گئی کہ وہ آن لائن پاکستانی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اب اس 50 والی جو سہولت ہے اس کو بڑھا کر 191 ممالک تک کر دیا گیا ہے. اب دنیا کے 191 ممالک میں بیٹھ کر پاکستانی ویزا اپنے گھر کے اندر اپنے لیپ ٹاپ سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو وہیں سے اپلائی کرنے کے اوپر ویزا یا تو جاری ہو جائے گا یا ریفیوزل کی کوئی ریزن بتا دی جائے گی. اب اس کے علاوہ دنیا کے چند ہی ممالک ایسے رہ گئے ہیں جیسے انڈیا ہے یا اسرائیل ہے یا باقی جو ہے، جہاں پر پاکستانی ویزا مینولی لینے کے لیے یا تو ضرورت جانے کی یا بالکل الاؤ نہیں ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب بہت سارے ٹورسٹ جو پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن ان پابندیوں کی وجہ سے، قدغنوں کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پا رہے تھے، وہ آ سکیں گے. بزنس مین کو پاکستان آنے میں آسانی ہوگی. کیسی بات ہے، سی پیک شروع تو سن 2013 سے ہوا، لیکن سی پیک کے تحت جو ویزا کی کیٹیگری تھی وہ شروع ہی نہیں کی گئی. وہ سن 2021 میں جا کر اس کو اب سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اب جو چائنیز شہری ہیں وہ آن لائن وزٹ ویزا یا بزنس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سی پیک کے تحت، اور ان کو ایک ورکنگ ڈے کے اندر یہ ویزا مل جاتا ہے. اب وہ ایکسٹینشن کے لیے بھی آن لائن اپلائی کریں گے اور ان کو 4 ہفتوں کے اندر ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے. تو یہ کام پہلے نہ تو نواز شریف نے کیا، انہوں نے اس معاملے میں سوچا ہی نہیں، اور بڑی پرابلم تھی چائنیز انویسٹرز کو آنے میں، چائنیز انڈسٹریز کو آنے میں، چائنیز دیگر لوگوں کو آنے میں. اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا کے 65 ممالک اب ایسے ہیں جن کے شہری صرف ٹکٹ خرید کر پاکستان پہنچیں گے تو انہیں پاکستان کے ایئرپورٹ کے اوپر ہی ویزا جاری کر دیا جائے گا. یہ بھی کتنا اچھا ہے. ایسے ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے اختلافات نہیں ہیں، بہت فرینڈلی ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، دیگر افریقہ کے کافی سارے ممالک ہیں، وہاں کے شہری جب دل چاہے بغیر ویزا لیے صرف ٹکٹ کے اوپر پاکستان آ سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر آ کے آپ کاؤنٹر کے اوپر پاکستانی ایئرپورٹ پہ اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں، یہاں ٹریول کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ ٹورزم کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ میڈیکل ٹورزم کے لیے آ سکتے ہیں، آپ بزنس کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ فوائد پاکستان کو نہیں جا رہے ہیں. ہاں کچھ مسائل ہوں گے لیکن وہ ساری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چند منشیات فروشوں کی وجہ سے یا نوسط بازوں کی وجہ سے اپنے بارڈرز، اپنا بزنس سب کچھ بند کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو بندہ پاکستان کے اندر آیا ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ ان کن سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن ان سرگرمیوں کو ہم نے بنیاد بنا کر گزشتہ 74 سال اپنے ملک کو ایسے بچا کر رکھا جیسے مائیں بچوں کو بچا کر رکھتی ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کم آئی، ہمارے یہاں انڈسٹری کم لگی، ہمارے یہاں دیگر مسائل ہوئے. تو جتنا ہم کھلیں گے اتنا انویسٹر پاکستان میں زیادہ آئے گا. لوگ ٹورزم کے لیے بھی کمفرٹیبل ہو کر آئیں گے، لوگ بزنس کے لیے بھی آئیں گے، لوگ انڈسٹری کے لیے بھی آئیں گے، اور دنیا کی جو ریلیجس ٹورزم ہے باقی ٹورزم کے لیے بھی آئیں گے. تو یہ وہ کام ہے جو تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر بری خبروں کے باوجود، مہنگائی کے باوجود ہو رہے ہیں. ملکوں کی زندگی میں ایسے ہی آہستہ آہستہ بہتری آتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 سالوں میں جب یہ کرونا کی وبا ٹل جائے گی، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوگی، اس نا امیدی کے بادل بھی چھٹیں گے، اور یہ جو اچھے فیصلے ہیں ان کے رزلٹس بھی آنے لگیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس کو فائدہ ہوتا ہے، جو خوب پیسے کما رہا ہے، وہ تو چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جس کے پیسے کم ہوئے ہیں وہ شور مچانے کے لیے روڈز پر آ جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں یہاں پر. تو اب جن 2000 لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں الحاج گروپ کے اندر، یہ پروٹون کی فیکٹری میں، وہ تو آ کے سڑکوں کے اوپر کوئی پلے کارڈ پڑھ کے شکریہ ادا نہیں کریں گے، لیکن جن 100 لوگوں کو کہیں نوکری سے نکالا جائے گا
وہ روڈ بلاک کر دیں گے، لیکن ہم سمجھیں گے کہ ہر جگہ نوکری سے نکالے ہی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی ہر ایشو کے دونوں اینگلز نوٹ کیا کریں. اگر پیٹرول بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر عالمی سطح پر سب کا بڑھ رہا ہے. انڈیا میں بڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش میں بڑھ رہا ہے، سری لنکا میں بڑھ رہا ہے، ہم سے غریب ملکوں میں بڑھ رہا ہے، ہم سے امیر ملکوں میں بڑھ رہا ہے. تو اسی طرح مسائل ہیں، ساری دنیا کے ساتھ ہیں، لیکن ان مسائل کو کسی حد تک کور کیا بھی جا سکتا ہے اور کچھ نہ کرنے کے قابل بھی ہیں. یہی الفاظ ہیں میرے. پازیٹیو رہیں اور دوسروں کو بھی پازیٹیوٹی کی تلقین کرتے رہیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے اور ہم میں سے نیگیٹیوٹی بالکل نکال دے. اللہ نگہبان.